وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے جو بہت غالب ہے اور بہت ہی عطا کرنے والا ہے، بہت ہی دینے والا، عطا کرنے والا، جس کو ہم اردو زبان میں داتا کہتے ہیں، بہت دینے والا۔ پچھلی آیات میں کفار مکہ کے کچھ اعتراضات اللہ نے ذکر کیے ہیں، اور ان اعتراضات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کہ آپ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو بشر ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بشر پر وحی نہیں ہو سکتی، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے تو معبود، ہم نے اللہ کے علاوہ اور بھی معبود بنائے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سب معبودوں کو چھوڑ کر، ان سارے عظیم لوگوں کو چھوڑ کر، ہم بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ یہ ایسی بات کرتا ہے جو ہم نے بات کسی دین میں نہیں سنی، دین ابراہیمی میں بھی نہیں سنی، عیسائیت میں بھی نہیں سنی، تو یہ توحید کی بات ہم تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ جو ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ کوئی دنیاوی مقصد ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا کوئی مال لینا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے۔ اس قسم کے اعتراضات پیچھے ہم نے پڑھے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ اگر کسی پر وحی ہونی تھی انسانوں میں سے تو پھر ہمارے سردار ہیں بہت سارے، ان میں سے کسی پر ہو جاتی، اس پر وحی کیوں ہوئی ہے؟ والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، ان کا آخری اعتراض یہ تھا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا نازل کیا گیا ہے اس پر ذکر ہمارے درمیان سے؟
کیا ہمارے درمیان سے اسی پر ذکر نازل ہوا ہے؟ اور بڑے سردار قسم کے لوگ تھے جن پر ذکر نازل ہو سکتا تھا، ان کو چھوڑ کر اس پر کیوں ذکر نازل ہوا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بلکہ وہ شک میں ہیں میرے ذکر سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں ہے، ان کو اصل میں جو قرآن کریم کے مندرجات ہیں اور قرآن کریم کی دعوت، اس دعوت سے انہیں اعتراض ہے، میرے ذکر میں انہیں شک ہے۔ میرے ذکر سے مراد قرآن کریم کی جو دعوت ہے، جو توحید کی دعوت ہے، اصل میں انہیں توحید کی دعوت پر اعتراض ہے۔ چونکہ توحید کی دعوت پیش کرتا ہے قرآن، لہٰذا انہوں نے قرآن پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے ہیں۔ اور اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اب جو بھی اعتراض منہ میں آ گیا، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کہ ذکر اس پر کیوں نازل ہوا، اور جو سردار ہیں ہمارے مکہ مکرمہ میں اور طائف میں، تو ان سرداروں پر قرآن کیوں نہیں اترا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا کہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا۔ دونوں بستیوں سے مراد سورہ زخرف کی آیت ہے، دونوں بستیوں سے مراد قریش، مکہ مکرمہ اور طائف کی بستی ہے۔ قریش اور بنو ثقیف کے جو سردار ہیں بڑے بڑے، تو ان میں سے کسی پر قرآن کیوں نہیں اترا۔ در حقیقت یہ قرآن کی دعوت پر اعتراض تھا، تو جب قرآن کی دعوت پر اعتراض تھا، انہوں نے الٹے سیدھے بہانے تو کرنے تھے۔ اس دعوت کو وہ مانتے تو پھر انہیں اپنی باتوں سے رجوع کرنا پڑتا اور انہیں اپنے باپ دادا کے دین سے منہ موڑنا پڑتا، جو وہ منہ نہیں موڑنا چاہتے تھے، اپنی باتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ان کو اصل میں تکلیف قرآن کریم سے تھی، ورنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتے تھے۔ نبی بننے سے پہلے آپ کو الصادق اور الامین کہتے تھے، اور آپ کے خاندان کو وہ اپنا سردار خاندان سمجھتے تھے، اور آپ کے خاندان کو عزت دیتے تھے۔ ابو طالب کو، ان سے پہلے عبد المطلب کو وہ عزت دیتے تھے۔ تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز نہیں سمجھتے تھے، معزز سمجھتے تھے، لیکن جب اب انہوں نے اعتراض کرنا تھا قرآن پر، اب اعتراض جب قرآن پر کرنا تھا تو پھر قرآن پر بھی اعتراض کرتے، اور جس پر قرآن اترا اس پر بھی اعتراض کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت ان کو میرے ذکر کے بارے میں شک ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بل لما یذوقوا عذاب، کہ اس لیے اتنا بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، تکبر کے ساتھ بول رہے ہیں، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ جب عذاب آئے گا میرا، جو بھی انکار کرتا ہے اللہ کی طرف سے اترنے والی کتاب کا، نبی کی نبوت کا، تو اللہ کا عذاب آتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے کچھ، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب ڈھیل ختم ہو جاتی ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ پھر جب عذاب آئے گا تو پھر اس وقت انہیں توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ تو ابھی تک میرا عذاب انہوں نے نہیں چکھا، اس لیے یہ بڑھ چڑھ کر تکبر کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ان کی ان باتوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کی رحمت کے؟ آپ کا رب کون؟ جو بہت غالب ہے اور بہت دینے والا ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں، اور اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تمام انسان شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھے قیامت تک آنے والے انسان، اور صرف انسان ہی نہیں تمام جن بھی، پہلے آخری، یہ تمام ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں، اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کر یہ اللہ رب العالمین سے جو ان کے دل میں آئے وہ سوال کریں، اور اللہ رب العالمین پھر انہیں یہ دے بھی دیں، عطا بھی کر دیں، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے۔ تو یہ اس عطا کرنے والے غالب رب کی رحمتوں کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں؟ کیا مطلب، کیا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے ان کے پاس آ جائیں؟ یہ اللہ کے خزانوں کی بات اچانک کیوں شروع ہو گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اصل میں اللہ کی عطا پر اعتراض کیا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن اس پر کیوں اترا ہے، اگر یہ اترنا، اور اعتراض در حقیقت کیوں کیا؟ ان کو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں تھا، انہیں در حقیقت قرآن کی دعوت پر اعتراض تھا۔ قرآن ان کے معبودوں کا رد کرتا تھا، ان کو اس پر اعتراض تھا۔ تو انہوں نے اعتراض کرتے کرتے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے اسی پر کیوں اترا ہے،
یہ ہم میں سے کسی سردار پر کیوں نہیں اتر گیا؟ ان میں سے کسی سردار پر بھی اترتا بالفرض، پہلی بات ہے اترتا تو تب جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے، کسی پر اللہ کی کتاب اترنا یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، تو اگر اترتا بھی یہ اس کا بھی انکار کر دیتے آگے سے۔ بہرحال وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کسی اور کو دینا تھا کہ نہیں دینا تھا، اللہ نے تو جس پر کتاب اتارنی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے، بغیر حکمت کے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے لیے، اپنی نبوت کے لیے ہر ایرے غیرے کو نہیں چن لیتے، اللہ ایسی شخصیت کو چنتے ہیں کہ جو بہت معزز ہو اور جو ہر لحاظ سے قلب سلیم کے مالک ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اللہ کو زیادہ علم ہے اللہ اپنی رسالت کہاں اتارے، کس کو نبی بنائے، اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ کہنا کہ جی یہ کتاب فلاں پر اتر جانی چاہیے تھی، نبی فلاں کو ہو جانا چاہیے تھا، اللہ گویا کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی فلاں کو ہونا چاہیے، فلاں کو ہونا چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ علم ہے نبی کس کو ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر اہل غیرے کو نبی نہیں بنانا، اللہ نے تو بہت ہی اوصاف حمیدہ کے حامل شخصیت کو، اللہ کی حکمت بالغہ اور اللہ کا علم، اللہ کے پاس علم ہے اور اللہ حکیم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کس کو نبی ہونا چاہیے، کس کو نبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کی جو رحمت ہے، سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کسی کو نبی بنا دیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ اتنے خزانوں کا مالک ہے، یہ اللہ کے خزانوں کے مالک خود بننا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں کو اب یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ جی نبی یہ نہیں وہ ہونا چاہیے، وہ نہیں وہ ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ فرماتے ہیں خزانے تو سارے میرے ہیں، جب خزانے سارے میرے ہیں تو میری مرضی ہے کہ میں کس کو دوں کس کو نہ دوں۔ اس خزانوں کے بارے میں تم بات کرنے والے کون ہو کہ یہ نبوت فلاں کو نہیں فلاں کو ملنی چاہیے تھی، فلاں کو نہیں فلاں کو ملنی چاہیے تھی، اور فلاں کے اوپر نبوت اترنی چاہیے تھی۔ ایک اور آیت کریمہ میں سورہ زخرف میں اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ زخرف میں بھی ان کا یہ اعتراض ذکر ہوا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی اور عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، تو یعنی ان پر کیوں اترا ہے، کسی اور عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ تقسیم کریں گے آپ کے رب کی رحمت کو؟ یعنی گویا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور اس سے بڑی دین کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کسی کو نبی بنا لے اور اللہ کسی پر اپنی کتاب اتار دے، اس سے بڑا انعام تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انعام، پہلی بات ہے یہ خزانے اللہ کے ہیں، اللہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب اللہ نے اپنی رحمت کس کو دینی ہے یہ اللہ کو بتائیں گے، کیا یہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں؟ یہ در حقیقت ان آیات کی سینس یہ ہے، اس لیے یہاں خزانوں کی بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی دین پر اعتراض کیا ہے کہ اللہ نے فلاں کو کیوں دے دی نبوت، اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دی، اللہ نے ہمارے سرداروں کو کیوں نہیں دی، فلاں فلاں سردار کو کیوں نہیں دی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا آپ کے رب کی رحمتوں کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ اس رب کی رحمتوں کے خزانے جو بہت غالب ہے اور بہت عطا کرنے والا ہے، اس کی مرضی جس کو مرضی عطا کرے۔ یہ خزانے اللہ کے ہیں، اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ اللہ نے تو یہ خزانے تقسیم کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے میں یہ بات نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے، اللہ کے خزانے تقسیم کرنے کا اختیار تو نبی کے پاس بھی نہیں ہے، نبیوں کے سردار کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے خزانے تقسیم کر سکے۔ تو یہ کون ہے اللہ کے خزانوں کی تقسیم کے بارے میں اعتراض کرنے والے؟ اللہ کس پر اپنی نبوت جیسا انعام کرتے ہیں، کس پر نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات، اگر اللہ کے خزانے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اگر اللہ یہ خزانے کسی کو دے دیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نبوت فلاں کو نہیں فلاں کو ملنی چاہیے تھی، تو یہ گویا کہ اللہ کے گویا کہ کیا وہ خزانے ان کے پاس ہیں؟ اگر وہ خزانے ان کے پاس آ جائیں بالفرض، تو یہ وہ خزانے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ ان خزانوں کو تقسیم کرنے سے بھی رک جائیں گے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تو اتنا بخیل ہے اور انسان اتنا نادان ہے کہ اگر انسان کے پاس رب کے خزانے ہوں جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے، جو لامتناہی ہوتے ہیں، جو انفینٹ ہوتے ہیں، لامتناہی ہوتے ہیں، کبھی ختم نہیں ہو سکتے، تو اگر اللہ کے خزانے ان کے پاس ہوتے تو یہ لوگوں پر خرچ ہی نہ کرتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، کہ اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک اگر تم ہوتے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے، ختم ہونے کے ڈر سے تم خرچ کرنا روک دیتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خزانے میں ان کو دے دیتا تو یہ ختم ہونے کے ڈر سے خزانوں کو خرچ کرنا بند کر دیتے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اسی سے ملتی جلتی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے حوالے سے، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم نصیب من الملک، یہ یہودیوں کے بارے میں آیت ہے، کیا ان کے لیے ہے کوئی حصہ بادشاہت سے؟ انہوں نے بھی اسی قسم کا اعتراض کیا جس طرح قریش مکہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا بادشاہت میں سے کوئی حصہ ان کو مل گیا ہے؟ اب فیصلے انہوں نے کرنے ہیں کہ اب کس کو نبوت ملے کس کو نبوت نہ ملے۔ اصل میں یہودیوں کو کیا اعتراض تھا؟ یہودی ایمان کیوں نہیں لائے؟ یہودیوں کا اعتراض یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کے پاس کیوں آ گئی ہے؟ ان کا اعتراض بھی اسی سے ملتا جلتا تھا۔ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ حسد تھی، کئی دفعہ کلاس میں بات ہوئی ہے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ حسد تھی کہ نبی سارے ہمیشہ بنی اسرائیل میں سے آتے رہے ہیں، بنی اسرائیل بڑے عظیم لوگ ہیں اور وہ شہری لوگ ہیں اور وہ شہروں کے رہنے والے اور فلسطین جیسے شہر کے رہنے والے، بیت المقدس جیسے علاقوں کے رہنے والے جو انبیاء کا مسکن ہے، جو ظاہری طور پر باطنی طور پر بڑے بابرکت شہر ہے، ہر لحاظ سے اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان بنی اسرائیل میں کوئی نبی کیوں نہیں اترا؟ وہ بنی اسماعیل میں کیوں آخری نبی آ گئے؟ ان کو یہ اعتراض تھا۔ اللہ نے وہاں یہی فرمایا کہ کیا تم جو اعتراض کرتے ہو کہ بنی اسماعیل کے بجائے بنی اسرائیل میں نبوت آنی چاہیے تھی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ نے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کیا بادشاہت میں سے تمہارے پاس حصہ آ گیا ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی بادشاہت اللہ کے خزانے ان کو مل جائے، اگر ایسا ہو جائے تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہیں دیں گے، یہ اتنا بھی لوگوں کو نہیں دیں گے اگر ان کے پاس اللہ کے خزانے آ جائیں۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے جو اللہ نے انہیں اپنا فضل دے دیا ہے؟ کن لوگوں کو اللہ نے اپنا فضل دے دیا تھا؟ بنی اسماعیل کو۔ کیا یہ بنی اسماعیل سے حسد کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل دے دیا، اللہ نے نبوت ان میں اتار دی ہے؟ کیا ان کو یہ حسد ہو گیا اس لیے یہ نہیں مان رہے؟ اللہ فرماتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اگر تمہیں اعتراض ہے کہ بنی اسماعیل پر کیوں نبوت ان پر کیوں نازل ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو بھی ہم نے محروم نہیں رکھا، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، ہم نے تو تمام آل ابراہیم کو نوازا ہے، وہ چاہے بنی اسرائیل ہوں چاہے بنی اسماعیل ہوں۔ بنی اسماعیل پر اب اللہ کا بڑا انعام نازل ہوا ہے، تو اس سے پہلے سارے انعامات بنی اسرائیل پر ہی تو ہوتے رہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو، جن میں بنی اسرائیل بھی ہیں بنی اسماعیل بھی ہیں، اور بنی اسرائیل پر ان کا اعتراض تھا ان میں نبوت کیوں نہیں آئی، گویا کہ وہ مراد ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی تھی بنی اسرائیل کو، والحکمت اور حکمت بھی دی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں بہت بڑی بڑی بادشاہتیں بھی دی تھی، دنیاوی بادشاہتیں، اللہ کی بادشاہت نہیں، ہم نے انہیں بادشاہتیں بھی دی تھی بڑی بڑی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ نے انہیں بادشاہتیں بھی دی۔ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ تقسیم ہے، اس تقسیم میں تم اعتراض کرنے والے کون؟ اب گویا کہ یہی اعتراض جو ہے وہ یہاں مشرکین نے کیا ہے، تو اللہ نے انہیں یہی جواب دیا جب انہوں نے کہا کہ یہ ذکر ہمیں چھوڑ کر، قریش اور بنو ثقیف کو چھوڑ کر، مکہ اور طائف کے سرداروں کو چھوڑ کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا آپ کے رب کے رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ کیا فیصلہ اب یہ کریں گے؟ حالانکہ یہ خزانے اللہ کے ہیں جو غالب ہے اور جو بہت عطا کرنے والا ہے، ان کو کوئی حق نہیں اعتراض کرنے کا۔
ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، کہ فیصلے یہ کریں؟ فیصلہ کرنا ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور اعتراض کرنا ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر یہ ماننا چاہتے ہیں مان لیں، ان کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تملک العرب والعجم، عرب اور عجم پر تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، کیا آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ ان کے پاس ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، اگر ایسا ہی ہے کہ ان کے پاس بادشاہت ہے، سارے اختیار ان کے پاس ہیں، اللہ کے خزانے ان کے پاس ہیں، فلیرتقوا فی الاسباب، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ چڑھ جائیں فی الاسباب، سیڑھیوں میں۔ اسباب کہتے ہیں سبب، اسباب اختیار کرنا، کوئی سبب، کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ اختیار کرنا۔ تو آسمان پہ چڑھنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کیا جائے، کوئی سبب اختیار کیا جائے، وہ رسی کے ذریعے بھی، جس طرح اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو رسی کے ذریعے چڑھا جا سکتا ہے، یا سیڑھی کے ذریعے، یا پھر کوئی اگر بند دروازہ ہے، اگر چھت ہے، چھت سے اوپر چڑھنا ہو تو پہلے چڑھنے کے لیے کوئی دروازے ہوں گے چھت میں، تو دروازوں کے ذریعے اوپر چڑھا جائے گا۔ تو مفسرین نے اسباب کے کئی معنی کیے ہیں، بعض مفسرین نے دروازے معنی کیے ہیں، بس چاہیے کہ وہ چڑھیں دروازوں میں۔ اگر دروازے معنی کریں تو مراد اس سے ہوگا آسمان کے دروازے۔ اگر ان کے پاس اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں، اور اگر یہ آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے، اگر یہ اس کے مالک ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ پھر یہ آسمان کے دروازوں میں چڑھ جائیں، آسمان میں داخل ہو جائیں۔ بعض مفسرین نے معنی کیا پھر چاہیے کہ یہ رسی کے ذریعے چڑھ جائیں، انہوں نے اسباب کا معنی رسی کیا، تو سبب سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے یہ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ آسمان پہ کیوں چڑھنا ہے انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا ہے اللہ کی دین پر، اور اللہ رب العالمین نے جو نبوت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ سارے خزانے اور بادشاہت ان کے پاس ہے، یہ آسمان میں چڑھ کر اللہ کی وحی کو آنے سے روک دیں۔ اگر یہ واقعی ان کے پاس خزانے ہیں، اگر یہ خزانوں کے مالک ہیں، تو پھر یہ آسمانوں میں چڑھ کر سارا سلسلہ ختم کر دیں، نبوت ختم کر دیں، اور جو مسلسل وحی ہو رہی ہے اس وحی کو آنے سے روک دیں، اگر یہ روک سکتے ہیں تو یہ مراد ہے۔ بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں فی الاسباب، دروازوں میں یا سیڑھیوں کے ذریعے۔ کہاں چڑھ جائیں؟ یعنی آسمانوں میں۔ کیا کریں آسمان پہ چڑھ کر؟ آسمان پہ چڑھ کر جس وحی پر انہیں اعتراض ہو رہا ہے، جس وحی میں توحید کی بات ہے اور شرک کا رد ہے، اس وحی کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں تو یہ چڑھ کے روک دیں، اگر یہ روک سکتے ہیں تو۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، لشکر جو بھی یہاں ہیں وہ شکست کھائے ہوئے ہیں، من الاحزاب دیگر لشکروں میں سے، جتنے لشکر آئے بڑے بڑے پہلے بھی، اور یہ قریش مکہ کے بھی جتنے سردار ہیں اور جتنے ان کی نفری ہے، جتنے ان کی طاقتیں ہیں، جتنے ان کے اختیار اور اقتدار ہے، یہ بھی اور پچھلے تمام لشکر بھی شکست کھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہمیشہ نبیوں کی قومیں اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں، اور اللہ ہمیشہ انہیں شکست دیتے رہے، اللہ ہمیشہ غالب آتے رہے، اللہ کے نبی ہمیشہ غالب آتے رہے۔ تو پچھلے گروہ بھی شکست کھاتے رہے، جتنے گروہ آئے وہ شکست کھاتے رہے، یہ بھی شکست کھائیں گے۔ اگر اللہ کا مقابلہ کریں گے تو اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اب ان کا ایک ہی کام ہے کہ مان لیں، اگر نہیں مانتے تو پھر دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ چلیں اذان کے بعد اللہ فرماتے ہیں جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، لشکر جو یہاں ہے، یہ قریش کا لشکر، مہزوم یہ شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب دیگر لشکروں میں سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیگر لشکروں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے جو یہاں موجود ہے، اور یہ بھی شکست کھا جائے گا جس طرح دیگر لشکر شکست کھائے، جس طرح پرانے لشکروں نے شکست کھائی، تو یہ بھی انہی لشکروں میں سے، انہی گروہوں میں سے ایک گروہ ہے، ایک لشکر ہے۔ یہ وہ پرانے لشکر تو، پرانے گروہ تو بہت بڑے بڑے گروہ تھے، ان کے پاس طاقت بھی زیادہ تھی، ان کے پاس مال و دولت اور صلاحیتیں بھی زیادہ تھیں۔ تو جب وہ بڑے بڑے لشکر شکست کھا گئے تو یہ تو ان لشکروں میں سے، ان گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے قریش کا، یہ بھی شکست کھا جائے گا۔ لشکر جو یہاں ہے شکست کھانے والا ہے من الاحزاب، گروہوں میں سے۔
گویا کہ پرانے گروہوں میں سے جو پرانے گروہ گزر چکے ہیں جن کو اللہ نے شکست دے دی، تباہ و برباد کر دیا، تو یہ بھی ان لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے اور یہ بھی شکست کھا جائے گا اگر اس نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی وحی کو نہ مانا۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، وعاد اور قوم عاد نے بھی، وفرعون اور فرعون نے بھی، ذو الاوتاد جو میخوں والا تھا، جو میخوں والا تھا یعنی جو بہت طاقتور تھا، جو بہت بڑے ملک کا طاقتور بادشاہ تھا، تو وہ فرعون جو میخوں والا قوت والا تھا وہ بھی، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد وہ قوم ہے کہ جن سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ عاد جو کہ ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسی مخلوق کبھی شہروں میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تو اتنے طاقتور عاد، قوم نوح، قوم عاد اور فرعون کو جو میخوں والا تھا، تو انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ وثمود اور قوم سمود نے بھی، قوم سمود وہ قوم ہے جو پہاڑوں سے مکان بناتے تھے اور بڑی طاقتور، یہ بھی ان کو بھی عاد کہتے ہیں، ان کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی قوم عاد کے بعد قوم عاد کے جانشین یہ بنے، یہ بھی بڑے طاقتور تھے، اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان کے پاس کچھ مہارت بھی تھی، کچھ فنون کی، کہ یہ پہاڑوں سے مکان تراش لیتے تھے، سخت سخت پتھروں سے مکان، محل تراش لیتے تھے، نرم مٹی سے محل بناتے تھے، تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں نرم مٹی سے تو یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور جو پہاڑ ہیں ان سے یہ گھر بنا لیتے تھے۔ وقوم لوط اور قوم لوط بھی، وہ اصحاب الایکہ اور ایکہ والے بھی۔ ایکہ والے کون ہیں؟ ایکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے یہ قوم شعیب ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہتے ہیں۔ اصحاب الایکہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایکہ والے اس لیے کہتے ہیں کہ ایکہ کہتے ہیں باغ، گھنے باغوں کو۔ اصحاب الایکہ سے مراد وہ لوگ جن کے علاقے میں گھنے باغ تھے، تو یہ گھنے باغوں والے بڑے مالدار تھے۔ یہ بعض کہتے ہیں کہ ایکہ سے مراد ایسے درخت ہیں کہ یہ درختوں سے، انہوں نے درختوں کے ساتھ کچھ غلط قسم کے عقائد انہوں نے اپنا رکھے تھے، جس طرح کچھ لوگ عقائد اپنا لیتے ہیں کہ اگر فلاں درختوں کے ساتھ ہتھیار ہم لٹکائیں گے تو ہمیں فتح ہو جائے گی۔ جس طرح قریش نے بھی ایک ذات انواط نامی درخت ان کے ہاں تھا، عرب لوگوں کے ہاں ایک ذات انواط تھا، تو وہ اس ذات انواط پہ لڑائی سے پہلے اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو یہاں ہتھیار لٹکا لے اس کو فتح ہو جاتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس درخت کے پاس سے گزرے، آپ کے ساتھ نئے جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے، نو مسلم، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط کی طرح کا درخت بنا دیں، کوئی درخت مقرر فرما دیں، جیسا ان کے لیے ذات انواط ہے ہمیں بھی ایک ذات انواط کی طرح کا کوئی درخت ہمیں بھی بنا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ بالکل ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی تھی، تو رستے میں بنی اسرائیل نے دیکھا ایک قوم کو وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو بنی اسرائیل نے کہا قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ بنی اسرائیل وہ اسی، اگرچہ اللہ نے انہیں غلامی سے اور فرعون کے ظلم و قہر سے نجات دی تھی، لیکن بنی اسرائیل تھے غلام، تو وہ بھی کفر و شرک میں اور ان چیزوں میں مبتلا تھے اپنے دور جاہلیت میں۔ تو اسی دور جاہلیت سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیں، ہم بھی اس کو پوجیں، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب جو جن نئے ایمان والے صحابہ نے کہا، نو مسلم صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط بنا دیں جیسا ان کا ذات انواط ہے،
ہم بھی وہاں ہتھیار لٹکائیں. آپ نے فرمایا تم نے بالکل وہ بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی. گویا کہ یہ شرک ہے درختوں کے ساتھ اور غیر اللہ کے ساتھ اس قسم کے عقائد رکھنا، اس قسم کے عقائد رکھنا اور یہ سمجھنا کہ فلاں چیز نفع نقصان دیتی ہے. ہمارے ہاں آج بہت سے لوگ ہیں ان کے یہ عقیدے ہیں، بعض پتھروں کے بارے میں، بعض درخت کے بارے میں، بعض مٹیوں کے بارے میں، یا بعض مزاروں میں ایسے کچھ تالاب ہیں یا ایسی کچھ جگہ ہیں یا ایسے کچھ پانی ہیں، ایسے کچھ کنویں ہیں جو لوگوں نے مقرر کر رکھے ہیں خود ہی اپنے پاس سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کنوؤں کا پانی ایسے ہی ہے جیسے کہ آب زمزم، گندے اور ناپاک اور پلید پانی ہے تو وہ اس کو زمزم کی طرح سمجھتے ہیں. اور کچھ ایسی مزار وغیرہ ہیں کہ جن کے ساتھ ایسی جگہ ہیں، ایسے درخت ہوتے ہیں، ایسے پتھر ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگوں نے اسی قسم کے نفع نقصان کے عقائد رکھے ہوتے ہیں. تو یہ سب کی سب چیزیں شرک ہیں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں اصحاب الایکہ یہ قوم شعیب ہیں، تو ان کو اصحاب الایکہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بھی کچھ ایسے درخت تھے جن کے بارے میں انہوں نے اس قسم کے عقائد رکھے ہوئے تھے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے بھی جھٹلایا اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا اور اصحاب الایکہ اور ایکہ والوں نے، درخت والوں نے بھی، قوم شعیب ہے. اولئک الاحزاب، اللہ فرماتے ہیں یہ سب بڑے بڑے لشکر تھے. قریش کا لشکر تو چھوٹا ہے، یہ قریش کے لشکر سے بڑے بڑے لشکر تھے. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ سبا میں ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. اللہ فرماتے ہیں پچھلی قوموں نے بھی جھٹلایا تھا جس طرح قریش جھٹلا رہے ہیں، اور یہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، قریش اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچے، 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے پچھلی قوموں کو دنیاوی مقام عطا کیا تھا. پچھلی قوموں کو جو ہم نے طاقت اور جو صلاحیتیں اور اقتدار اور نعمتیں دی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے 10واں حصہ نعمتیں بھی ان کو نہیں دی. یہ ان سے 10 حصے کم ہیں، وہ ان سے 10 گنا زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اللہ نے انہیں بھی تباہ و برباد کر دی. اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها. کیا یہ شہروں میں پھرتے نہیں، یہ زمین میں پھرتے نہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ ان سے پہلے قومیں تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت میں بھی، اور انہوں نے زمینیں ان سے زیادہ آباد کی تھی، ان کے پاس زیادہ مال و دولت تھا، زیادہ صلاحیت تھی، زیادہ طاقت تھی، لیکن اللہ کو انہیں تباہ کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوئی. تو یہ تو ان سے کم تر ہیں، اللہ انہیں تباہ کیوں نہیں کر سکتے، اللہ انہیں تباہ کر دیں گے. یہ مطلب ہے. اولئک الاحزاب، اللہ فرماتے ہیں یہ سب بڑے بڑے لشکر تھے، یہ قریش سے زیادہ طاقتور تھے. ان کل الا کذب الرسل، نہیں ہیں یہ سب لشکر جن کے پیچھے اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ تمام قومیں نہیں ہیں یہ سب الا کذب الرسل، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق عقاب، تو حق ہو گیا میرا عقاب، میری سزا ان پر حق ہو گئی، میں نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے قریش سے، میں نے انہیں تباہ کر دیا، میرا عذاب ان پر حق ہو گیا. تو قریش کیوں بچ جائیں گے، یہ مطلب ہے. قریش تو ان سے کم تر ہیں طاقت میں، مال و دولت میں، اقتدار میں، اختیار میں. تو جب اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، وہ زیادہ طاقتور تھے، تو قریش کیسے بچیں گے. وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ سے مراد قریش. پہلے اللہ نے قوموں کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ قریش کی طرف لوٹ آئے ہیں. اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ یعنی قریش الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا. یہ تو ایک چیخ کی مار ہے. ما لها من فواق، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی وقفہ، کوئی مہلت. وہ چیخ جب آئے گی تو کوئی مہلت انہیں نہیں ملے گی. فواق کہتے ہیں مہلت کو. فواق سے مراد کہتے ہیں کہ اگر اونٹنے کا دودھ دھویا جائے تو ایک دفعہ دودھ اس کا دھویا جائے پھر دوسری دفعہ، تو ان دونوں دفعہ دودھ نکالنے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسے فواق کہتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ. مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے یا چیخ کے ذریعے اللہ نے انہیں ہلاک کرنا ہے، تو یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، یہ ایک چیخ کی مار ہے. بس وہ چیخ آنے میں اتنا بھی، جب وہ چیخ آئے گی ان کو اتنی بھی مہلت نہیں ملے گی
جتنا کہ اونٹ کے دودھ دھونے میں وقت لگتا ہے، اتنی بھی ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ ان کو اللہ کے عذاب آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔